رمضان المبارک بہت مقدس مہینہ ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کے خصوصی فضائل بیان کریں گے اور اس بابرکت مہینے کو مزید قیمتی بنانے کے لیے درود شریف اور استغفار کے طاقتور کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ یاد رہے کہ درود شریف اور استغفار بہت بڑی فضیلتوں والے اعمال ہیں۔ یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ آج ہم ماہ رمضان المبارک کو قیمتی بنانے میں درود شریف اور استغفار کے زبردست کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی زبردست ویڈیو میں ہم سب سے بابرکت مہینے رمضان المبارک کے فضائل بیان کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دو ایسی طاقتور عبادتیں ہیں جو اس مہینے کو مزید قیمتی بنا سکتی ہیں؟ درود شریف اور استغفار۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں، ہماری زندگیوں کو بدلنے کی ان میں بے پناہ طاقت ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے کا ایک ایک لمحہ بے پناہ انعامات لوٹنے کا سنہری موقع ہے۔ ہر سبحان اللہ، ہر الحمدللہ، ہر لا الہ الا اللہ کثیر برکتوں کا حامل ہے۔ اس میں نماز، ذکر و اذکار، مسنون دعاؤں اور صدقات و خیرات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر ایک عمل کے اپنے اپنے فائدے ہیں، لیکن آج ہم اللہ کے نزدیک دو محبوب ترین اعمال پر توجہ مرکوز کریں گے، یعنی درود شریف اور استغفار۔ پیارے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ یہ ان گنت برکتیں اور ثواب حاصل کرنے اور قرب خداوندی کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ واضح ہو کہ یہ عام دنوں کے حوالے سے ہے، جبکہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں کے دریا بہتے ہیں، تو اس میں ایک ایک درود ایسی سی برکات کا سبب بن سکتا ہے کہ گمان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی بخشش مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! اگر گناہوں سے پاک نبی نے اتنی کثرت سے استغفار کیا تو ہمیں اس کی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے استغفار پڑھیں، تو دیکھیں، یہ بندے کی اپنی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بندہ جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن علماء و مشائخ نے استغفار کی سب سے طاقتور شکلوں میں سے ایک سید الاستغفار اور دوسری یہ بیان فرمائی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اگر آپ چاہیں تو اسے کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو بھی استغفار ہو جائے گا۔ سو رمضان مبارک میں سے باقاعدگی سے پڑھنے سے نہ صرف آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہے اور دل کو عجب سا سکون ملتا ہے۔ جیسا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، تو اس رحمت والے عشرے اور پورا مہینہ کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ خاص کر آخری عشرے کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ استغفار کریں۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھائی جانے والی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ایک یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا کثرت سے مانگیں اور مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پیارے دوستوں، اب تک ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا ہے کہ رمضان المبارک ایک بڑا بابرکت مہینہ ہے اور درود شریف اور استغفار اس کی انوار و برکات کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ درود و سلام اور توبہ استغفار کا بھی خوب اہتمام کیجیے، ٹھیک ہے؟ زیادہ نہ صحیح، روزانہ صرف 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ دونوں روح کو پاکیزہ بناتے، تزکیہ نفس کرتے ہیں اور رمضان کو قیمتی اور بامعنی بناتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اللہ کو راضی کرو اور خوش کرو، اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔
پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ سب چیزیں درج ذیل کلمات میں جمع ہیں، آپ کثرت سے درج ذیل کلمات پڑھیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ احادیث میں کلمہ طیبہ کو افضل الذکر کہا گیا، یعنی تمام اذکار کا سردار، اور اعمال نامے میں استغفار کی کثرت کو خوشخبری اور بشارت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ درود شریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کی بھی کثرت کریں۔ اگر آپ ڈیٹیل میں ان تینوں اعمال کے فیض و برکات جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس موضوع پر بڑی ہی دلچسپ ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس کے بعد اسے بھی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان صرف روزوں کا نام نہیں ہے، یہ روحانی ترقی حاصل کرنے، اپنے نفس پر قدرت پانے، غلیظ عادات و اتوار سے چھٹکارا حاصل کرنے، جھوٹ، دھوکے، فراڈ اور ان جیسی دیگر غلیظ عادات کو چھوڑنے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ جو اذکار میں نے بتائے ان کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں محسوس ہوں گی کہ جن پر قبل از وقت بات کرنا سمجھ نہیں آ سکتا۔ بہرحال اس کی طاقت آپ کی زندگی بدل دیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ یقین کریں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ان اعمال کو کرنے لگ پڑا نا تو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اس لیے دل کھول کر لائک اور شیئر کریں، جزاک اللہ۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک اور چیلنج لایا ہوں۔ چیلنج بڑا آسان ہے، بس آپ نے اس ویڈیو کے کامنٹ میں اپنا پسندیدہ درود اور استغفار لکھنا ہے۔ درود آپ کو جو بھی پسند ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور استغفار زیادہ نہ صحیح تو صرف استغفر اللہ بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، یعنی استغفر اللہ۔ اور جیسا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اتنی اچھی ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ ان پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی اچھی بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی اچھا بنا سکیں، یعنی آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ تو اس سب کے پیش نظر آپ کا بھی تو اتنا حق بنتا ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس مقدس مہینے کی قدر کرنے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔